بسا اوقات تم بہت برے وقت سے گزر رہے ہوتے ہو اور سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ تم لاکھ ہاتھ پیر مارو مگر کچھ صحیح نہیں کر پاتے ہو، بلکہ اور بگڑتا جاتا ہے۔ تمہاری آزمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہے اور تم بے بس ہو جاتے ہو۔ تمہارے سامنے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، تم ہر طرف سے مجبور ہو جاتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہیں اللہ یاد آتا ہے اور تم سجدے میں گر جاتے ہو، اس کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو اور پھر پریشان ہوتے ہو، خوب دعائیں کرتے ہو اور اللہ سے شکوہ کرتے ہو کہ اے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کب تک پریشان رہوں گا؟ کب تک یوں ہی جھیلتا رہوں گا؟ کب میری آزمائشیں ختم ہوگی؟ اے اللہ اب تو رحم کر دے مجھ پر، میں تھک ہار کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تجھ سے ہی درد بیان کر رہا ہوں، کوئی نہیں ہے تیرے سوا جس سے میں اپنے داستاں سناؤں، تو رحم کر مجھ پر، ورنہ آج تو نے دھتکار دیا تو کہیں کا نہ رہوں گا، میری آزمائشیں ختم کر دے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر میں مبتلا کر کے۔ تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو اللہ اپنے بندوں کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی یا بھلائی، غم یا خوشی، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ تمہیں ان مصیبتوں پر صرف صبر کرنا ہے۔ ان آزمائشوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ یہ علم صرف اللہ کو ہوتا ہے کہ آخر میں تمہارے حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا۔ مصیبتیں جو بظاہر بری لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بہت فائدہ مند ہو۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو پاتے ہو یا نہیں۔ وہ صرف تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو، کیا تم اس سے اتنی محبت کر پاتے ہو جس محبت کا وہ حقدار ہے۔ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تب ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو، اور اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے تمہیں مشکل سے نکالنے کا سوچ رکھا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں پتا نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب بہتان لگایا گیا، اس وقت ہر ایک ان کے خلاف تھا، ان کا کوئی سہارا نہ تھا سوائے اللہ کے، اور انہوں نے اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ اے اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، میرے پاک دامنی کا ثبوت تو ہی دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک دامنی کی گواہی قرآن کریم میں دے دی۔ تمہارے مشکل وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست اللہ ہوتا ہے۔ تم دعا کرتے رہو، دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا مکمل یا ناممکن کام۔